میرے دل میرے مسافر ہوا پھر سے حکم صادر کہ وطن بدر ہوں ہم تم دے گلی گلی صدائیں. تو ارشد محمود صاحب سراغ پانے اکثر نکل پڑتے ہیں مختلف ملکوں، اکثر یورپ کا یہ سفر کرتے ہیں. ان کی محبت ہے کہ کبھی کبھی برطانیہ بھی آ جاتے ہیں. تو جہاں ساری دنیا میں کووڈ کا خطرہ منڈلا رہا ہے اور لوگ بڑی تشویش میں ہیں، لیکن یہ ان کی جمع ہمتی ہے کہ ان تمام خطرات کو ایک طرف رکھ کر وہ اپنے یار دوستوں سے ملنے کے لیے، اپنی محبتیں دینے کے لیے برطانیہ آئے ہیں. تو ان کو ایک بہت بڑا ویلکم. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی آپ کا. اور وہ آئیں اور ہم ان کے ساتھ ملکی حالات پہ اور جو کچھ چل رہا ہے گفتگو نہ کریں، یہ تو ہو نہیں سکتا. تو مزید وقت ضائع کیے بغیر ارشد محمود صاحب، آج کل بڑی تھلتھلی سی مچی ہوئی ہے پاکستان میں. آپ کچھ اگر آپ مختصراً بتانا چاہیں گے یہ کس طرف رخ ہے سیاست کا، کیونکہ مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں. کیا ایک دفعہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے مسلم لیگ نون حکومت میں آنا چاہتی ہے، یا اس دفعہ کوئی پرانے نظام کو گرا کے اثر نو کوئی نیا سیاسی نظام بنانے کی امید بھی ہے؟ آپ کیسے ریڈ کر رہے ہیں ساری سچویشن کو؟ ایک تو بہت آپ کا شکریہ کہ میں واقعی جب کبھی آتا ہوں اور آپ سب دوست مجھے اتنی زیادہ محبت یہاں پہ دیتے ہیں، تو اس بار واقعی یہ غیر معمولی حالات کے اندر میں نے فیصلہ کیا کہ چلیں اپنے دوستوں کو مل لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں. ایک نیا تجربہ بھی تھا، ایک ایڈونچر بھی اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں. میں نے سوچا کہ ایک جبکہ دنیا بھر میں ٹورزم اور سفر پہ غیر ضروری سفر پہ پابندیاں ہیں، تو پھر بھی دل تو دل ہوتا ہے. تو جہاں تک پاکستان کے حالات کا آپ نے سوال کیا ہے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے، سچی بات ہے حیدر صاحب، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم پاکستان جب سے بنا ہے ہم ایک ہی طرح کے مسائل سے دوچار ہیں. ہمارے بنیادی مسائل جو ہیں، جو ہمیں جب تھوڑی سی سیاسی فہم آئی تھی تو ہمیں بتایا گیا کہ بھئی مین کنٹراڈکشنز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے، اور پھر جو کنٹراڈکشنز ہوتی ہیں وہ میجر بھی ہوتی ہیں اور وہ لوور لیول کی بھی ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے جو مین کنٹراڈکشن ہوتی ہے اس کو ریزالو کرنا ہوتا ہے، اس کو فوکس کرنا ہوتا ہے. اس کے بغیر جو نچلی درجے کے تضادات معاشرے میں ہوتی ہیں، تصادم ہو رہے ہوتے ہیں، ٹکراؤ ہو رہے ہوتے ہیں، یا پرابلمز یا بحران پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے جو جب تک بیسک بنیادی ہائر لیول پہ جو سب سے بڑا تضاد ہوتا ہے اس کو ریزالو کرنا سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد دیگر بھی ریزالو ہونے شروع ہو جاتے ہیں مسائل. تو پہلے تو بات مختصراً میرا خیال ہے کہ یہ بات اپنے دوستوں کے لیے کہ بھئی بنیادی چیز پاکستان کا جو شروع سے پہلے دن سے ہی رہا ہے، 2-3 ایشوز مسائل ہیں کہ پاکستان میں ایک ہماری ایک اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے کہیں نہ کہیں ان کا جو ہے ان کی طاقت، ان کی قوت، ان کا نیریٹو جو ہے وہ سپریم ہو چکا ہوا ہے، اور جو سول سوسائٹی اور آئینی اور جمہوری جو سٹرکچر ہے وہ کمزور تر ہوتا چلا گیا ہے، اور وہ قوتیں جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جگہ گھیرتی رہی ہیں یا گھیر چکی ہیں. تو یہ بنیادی تضاد ہر کوئی جانتا ہے. اب یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، ہر عام شہری کو بھی پتہ ہے اور ہر لیول پہ پوری معاشرے کو اس کا علم ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ پھر اس کے دوران ہم 7 دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ایک کشمکش ہے ان دونوں قوتوں کے درمیان.
جمہوری اور سول قوتیں جو ہیں وہ اپنا اختیار لینا چاہتی ہیں جو آئین نے ان کو دیا ہے. نمبر 1 وہ اختیار لینا چاہتی ہیں جس کا دنیا میں جو نام ہے عام جو ہر جگہ ایک ڈیموکریٹک اور پارلیمنٹیرین نظام جو ہے جو اس کو میسر اور حاصل ہوتا ہے. اب دوسری جو طرف جو قوت ہے وہ ان کو وہ اختیار اور وہ قوت اور دینے کو تیار نہیں ہے اور وہ مسلسل مداخلت کرتی ہے, وہ مسلسل غیر مستحکم بھی کر دیتی ہے اگر وہ انورٹڈ کاما وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جس کا نام انہوں نے نیشنل انٹرسٹ رکھا ہوا ہے. کہ جو آپ نے کہا ہے کہ اب کیا جو ہے دوبارہ سے وہی, اب ظاہر ہے کہ آپ ہی نہیں اور بھی دوست اس پہ شک و شبہ کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ جو جمہوری قوتیں ہیں یا آپ اس کو اب نون لیگ کہہ لیں جو ایک فور فرنٹ پہ ہے, تو وہ جو ہے وہ پھر کہیں انہی اسٹیبلشمنٹ کے ہی اشارے پہ یا انہی کے ہی حوصلہ افزائی یا کہیں انہی کے ساتھ مل کے ہی پھر دوبارہ سے یہ کچھ ہونے جا رہا ہے. اب میں تو سچی بات ہے کہ میں چاہوں گا کہ ہمیں اس کو ایک اور طرح سے دیکھنا چاہیے. ہر ایک کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو عسکری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک انتہائی سیاسی لحاظ سے انتہائی طاقتور بھی ہو چکی ہے, وہ اپنا وہ اقتصادی لحاظ سے بھی اس کے بزنس انٹرسٹ ہیں, اس کی بے شمار کمپنیاں ہیں. تو اب یہ سب اور تمام بڑے اداروں میں جو سولین ادارے ہیں ان میں یونیفارمڈ اور ریٹائرڈ جو ہیں وہ ان کے سربراہ بنے ہوئے ہیں. وہ یا سول اقتدار اعلیٰ جسے ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں وہ اس کی کم سے کم 80% تو وہ طاقت قوت ان کی طرف جا چکی ہے. یہ ایسے ہی فتوحات والا معاملہ ہے انفارچونیٹلی کہ افواج ایسے دشمن کا علاقہ فتح کرتی ہیں, ان کے مورچے گرا دیتی ہیں, بمبارمنٹ سے تباہ برباد کیا اور ان پہ قبضہ کیا اور دشمن کو پیچھے دھکیل دیا. یہ بدقسمتی سے ہمارے اندر یہ سیم یہی چیز جو ہے وہ ہوتی ہے اس طرف سے جو ظاہر ہے کہ سولین جو ہیں وہ ظاہر نہتے ہیں, وہ عام شہری ہیں, وہ قانون کے اور آئین کے مطابق چلنا چلتے ہیں. تو دوسری طرف ایک آرگنائزڈ ایک ادارہ ہے وہ بہت منظم ہے, وہ مسلح بھی ہے اور ظاہر ہے انتہائی قابل احترام بھی ہے. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے, بلکہ یہ بد نصیبی ہے کسی بھی ریاست کی, کسی قوم میں کہ اس کی سول اور عسکری اتنی بد اعتمادی ہو اور تصادم کے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن خیر ہو رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ اب پھر ایک نواز شریف جو ہے وہ ایک باغی, اس نے ایک باغی کی حیثیت سے وہ سامنے آیا ہے کہ اس نے جو ایک جس کو کہتے ہیں ظاہر ہے کہ سولین نے ہمیشہ سولین کی نا مجبوری ہوتی ہے, وہ کھل کے سچ نہیں بول سکتے, وہ آپ کو عوام کو اندر کی باتیں نہیں بتا سکتے, جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کا بھی اظہار نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سیدھا ان پہ غداری کا لگتا ہے کہ دیکھو جی اپنی ہی فوج کے خلاف بول رہے ہیں, اپنے ہی ریاستی ادارے کے خلاف ہیں. تو وہ ظاہر ہے کہ سولین جو ہوتے ہیں وہ ایک ریاست کا بھرم رکھتے ہیں, تو وہ کھل کے وہ چیزیں وہ باتیں نہیں بتا سکتے, اور میرا خیال ہے کہ دوسرا فریق ان کی اسی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے, دوسرا فریق اٹھا رہا ہے مسلسل. تو یہ ہے کہ اب جس کو میرا خیال ہے کہ نواز شریف جیسا کہ سامنے آ رہا ہے کہ بھئی جو تانگ آمد بنیانگ آمد, جب اتنا آپ سیاسی قوتوں کو جمہوری قوتوں کو آپ اتنا دیوار کے ساتھ لگا دیں گے, آپ کی پارلیمنٹ پوری کی پوری مفلوج ہو چکی ہے, وہ ایک ربر سٹیمپ ہے, ٹھیک ہے.
آپ کے جو ہیں جو بھی ممبران ہیں وہ اپنی مرضی سے آپ کے سینٹ کے اور پارلیمنٹ کے اپنی مرضی سے ووٹ نہیں دے پاتے، اپنی پارٹی پالیسی کے مطابق ووٹ نہیں دے پاتے، انہیں پیچھے سے خفیہ گفتوں سے آرڈر آتے ہیں یہ قانون پاس کرنا ہے اور وہ ہو جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی۔ تو اس طرح کی جب سچویشن ہو کہ ہڈن کفتیں جو ہیں وہ ظاہری کفتوں سے زیادہ طاقتور ہو جائیں، تو وہ اس طرح کی سچویشن ہے۔ اب لگتا ہے کہ بظاہر جو ہے نواز شریف اور نون لیگ جو ہے وہ اور دیگر پارٹیاں بھی جو ہے دیگر کفتے بھی جو ہیں وہ تنگ آ کے وہ انہوں نے ایک کھلا محاذ اور انہیں کو ہی وہ کہتی ہیں کہ بھئی عمران ہاں تو کوئی چیز نہیں ہے جو ان کو لائے ہیں، ہمارا مقابلہ ان سے ہے۔ تو اس طرح کی سچویشن میں اور اس نے ساری قانونی جو کارروائیاں مقدمات اور وہ جب کسی اس حد تک بڑھا دیے جائیں کہ آپ کا بال بچہ، آپ کا چاچا ماما تایا بھتیجا پوتا دوتا کہ کوئی گھر میں باقی بچے ہی نہ، تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی سچویشن میں لا کے تو اس قدر دیوار کے ساتھ لگایا ہے کہ انہوں نے سوچا ہے شاید اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ بھئی یہ مہذب زیادہ بن کے اور قانون کا کارڈ پاسداری کرتے ہوئے اور مقدمات کو فیس کرتے ہوئے یہ ایک بیکار سی چیز ہے۔ کسی حد تک اس نے ایک سال میں 155 حاضریاں دیں نواز شریف نے، تو اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ دن رات اس کو عدالتوں میں اس کو ہر روز دے لیا عدالت میں لے کے جا رہے ہیں، تو مطلب کہ کیا کتنا ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے سوچا کہ جب تک ملک کی سیاسی حالات چینج تبدیل نہیں ہوں گے یہ اس چیز سے بھی ہمارا چھٹکارا نہیں ہوگا۔ اچھا، اب یہ شک کرنا کہ اب پھر اسٹیبلشمنٹ کی کسی اشارے سے یا اسٹیبلشمنٹ کے کسی خاص ممکن انڈرسٹینڈنگ سے اس کے کسی خاص حصے سے میں کوئی ان کو حوصلہ افزائی کی ہے کہ بھئی آپ نکلو اور کرو، اور موجودہ جو سیٹ اپ ہے جو انہوں نے بنایا تھا اس سے وہ ظاہر ہے کہ مایوس ہوئے ہیں، وہ بے نتیجہ رہا ہے، وہ نہایت ہی ایک نالائکی کا وہ ایک مظہر ہے، نااہلی کا، نالائکی کا، اور کاؤنٹر پروڈکٹیو وہ ثابت ہوا ہے۔ جو بھی وعدے، جو بھی تبدیلی کے جو بھی خشک نعرے تھے وہ سارے کے سارے ڈھیر ہو چکے ہیں 2 سال کے اندر۔ تو اب میرا خیال ہے کہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم سیاسی جدوجہد کو ہم آپ اور میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ یوں ہم سیبوٹیج کر دیں یہ کہہ کے کہ یہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے اشارے سے ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں یہ کشمکش چلتی رہنی ہے، چلتی رہی ہے ماضی میں بھی۔ پاکستان کا کوئی بھی آپ پاکستان میں سیاسی تبدیلی دیکھیں، ان کی شرکت کے بغیر، ان کے اشاروں کے بغیر، ان کے ساتھ لین دین کے بغیر، ان کی سودے بازی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں تو پھر ایک ریولوشنری سی سچویشن ہو، ایک ٹکراؤ ہو، لوگ گولیاں کھائیں، ٹینکوں کے نیچے آئیں، ٹینکوں کے اوپر چڑھیں، جو بھی دنیا میں ہوتا ہے اس حد تک کنفرنٹیشن چلے، جو اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو پاکستان میں۔ تو ایک تو وہ ہے، ظاہر ہے کہ جب سیاسی جدوجہد کرنی ہے تو سیاسی جدوجہد کا مطلب ہی جو ہے وہ فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، وہ وقت اور حالات کو دیکھ کے آگے پیچھے آپ نے ہونا ہوتا ہے، اور آپ نے ایک جمہوری ریاست کا، ایک ملک کے آزادی کا، ایک ملک کے متحد ہونے کا بھرم بھی رکھنا ہوتا ہے۔ یہ سویلین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایک بھرم رکھیں کہ ہمارا ایک ملک ہے، ہم ایک قوم ہے، اور سارے ادارے جو ہیں وہ ہمارے اپنے ادارے ہیں۔ تو یہ ہے کہ میں تو دوست اب آپ کو یہی کہوں گا کہ موجودہ ہمیں ہر حالت میں جمہوری کفتوں کا ساتھ دینا چاہیے، سیاسی کفتوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ ان کو گندا کرنا، انہیں گلیز کرنا، انہیں گالی دینی بڑا آسان کام ہے، بہت آسان کام ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو ہے نا، ہم گاہے بگاہے جو شک شبہ، اور میں خود یہ جو لبرل دوست ہیں، لبرل حلقے ہیں، وہ
عجیب یعنی آپ کی اس بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ان کی یہ جدوجہد بڑی مشکل ہے، کیونکہ ایک طرف آرگنائزڈ فورس ہے، ان کے پاس سوائے پبلک اوپینین کی اور کوئی طاقت نہیں ہے. جی بالکل. آپ جب یہ کہہ دیں یہ شک ہے، مشکوک ہے، آپ پھر سے پبلک اوپینین کی طاقت بھی ان سے لے لیتے ہیں. تو ایک قسم کی ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر پائیں. لیکن یہاں پہ میں صرف یہ ایک چلیں یہ گرانٹیڈ کہ وہ جو بھی اسٹرگل کر رہے ہیں وہ سنسیئرلی کر رہے ہیں اور واقعی وہ چاہ رہے ہیں کہ اب جو اسٹیبلشمنٹ کا غلبہ ہے اس کو کم کیا جائے اور سویلین جو نظام ہے وہ واپس لایا جائے. میں چونکہ یہ آرگنائزیشنل اسٹڈیز کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، وہاں ایک مینجمنٹ کنٹرول میں ہم ایک پڑھتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں سائمنز لیورز آف کنٹرول. یہ سائمن ایک آتھر ہیں امریکن، ان کی کتاب ہے لیورز آف کنٹرول، جس میں بنیادی بات یہ ہے کہ کوئی بھی آرگنائزیشن ہو اس کے پاس کچھ لیورز ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ کنٹرول ایکسرسائز کرتا ہے. بالکل صحیح. ملک یہ بھی ایک آرگنائزیشن، یہاں کچھ لیورز ہیں اور وہ لیورز اس وقت جسے آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، آرمی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، ان کے ہاتھ میں ہیں. اگر ہم ذرا آپ کی مدد سے میں چاہوں گا کہ چند لیورز کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ لیورز ہیں جن کے ذریعے وہ سب کچھ کنٹرول میں رکھتے ہیں، چاہے جو بھی گورنمنٹ آ جائے پیچھے سے لیورز ان کے پاس ہیں. ان لیورز کا کنٹرول کیسے واپس لیا جائے، یہ آپ جیسے جو خود سیاست میں نہیں ہیں لیکن آپ جو کہتے ہیں وہ ایک ان پٹ ہے ان پالیسی سازوں کے لیے کہ جب آپ حکومت میں آئیں تو یہ لیورز ہیں، ان کو کس طریقے سے آپ نے واپس اپنے سویلین کنٹرول میں لینا ہے، چاہے وہ قانون کے ذریعے ہو، چاہے وہ کسی اور تبدیلیوں کے ذریعے ہو، وہ آپ کیا چاہیں گے. تو اس کے لیے پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہم کچھ لیورز کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ ہیں وہ لیورز جو کہ اس وقت ان کے بالکل کنٹرول میں ہے. جو بھی آ کے بیٹھے گا، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے مسلم لیگ ہو، چاہے فضل الرحمان ہو، چاہے جو بھی ہو، لیورز ان کے پاس ہیں، وہ جیسے چاہیں کنٹرول کریں، آپ کو گرا دیں، آپ کو اٹھا لیں. تو وہ لیورز آپ کے خیال میں کون سے امپورٹنٹ ہیں؟ چلے 2-3 ہم آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں تاکہ ہم کہیں کہ اب ان کا کیا جائے، کیسے کنٹرول واپس دیا جائے. ان کے دیکھیں لیورز جو ہے نا، کچھ تو نظریاتی لیورز ہیں، اچھا ہاں مطلب کہ نظریاتی قسم کے ہیں. دو قومیں، نظریہ، مذہب کا فروغ اور اسلام کا قلعہ، انڈیا سے دشمنی. انڈیا سے وہ LOC ہے وہاں جب کوئی دیکھا تو وہاں کچھ وہ کنٹرول میں ہے نا، کنٹرول میں ہے. تو کسی بھی حکومت کو وقتے میں ڈالنے کے لیے ایک نیشنل سیکورٹی کا مطلب کہ جو بیانیہ ہے وہ چونکہ ان کے پاس ہے تو وہ اس کو کسی بھی وقت وہ اس کو یوز کرتے ہیں. اس کو دیکھیں وہ جو لیورز آپ نے، اچھا ہے یہ سوال کہ ہم لیورز کے حوالے سے دیکھیں کہ کیا ہیں وہ لیورز. ان کے جو ہے نا وہ عوام کو ذہنی طور پہ وہ بھی کنٹرول کرتے ہیں. جی. اب نسل در نسل آپ کی جو ہے، آپ کے جو نصاب تعلیم ہے، جو مطالعہ پاکستان ہے، پھر اس کے ساتھ پیرالل اسلامیات جو چلتی ہے، وہ اصل میں ایک مکمل ایک برین واشنگ کا وہ نسخہ ہے. وہ جو پاکستان کی ہر نئی نسل جو ہے وہ جب اسکول گوئنگ ہوتی ہے تو اس کو ایک اس کی ذہن سازی کر دی جاتی ہے اور وہ اس کو ایک ہی ادارے کی، جو ہمیں بار بار کیا کہنا ہے، ہماری اپنی آرمی ہے، اپنا ادارہ ہے. بڑی سچی بات ہے کہ اس پہ بات کرتے ہوئے بھی ایک قسم کی شرم سی آتی ہے کہ یہ ہم کر کیا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ایک ہی ادارہ زندہ باد
اور اسی کے ہیرو اور اس کے ہیرو ہیں. باقی ویسے کوئی سائنسدان ہیرو نہیں ہے, کوئی پولیس والا ہیرو نہیں ہے, کوئی آرٹسٹ ہیرو نہیں ہے, تو کوئی عالم فاضل ہیرو نہیں ہے ہمارا, نہ کسی کتاب میں موجود ہے. اور غالباً شہید بھی صرف وہ ہوتے ہیں, پولیس والا شہید نہیں ہوتا, کوئی بھی شہید نہیں ہوتا. تو وہ شہید بھی وہی ہوتی ہیں. اور شہید بنائے بھی ہم, یعنی کہ جس کو وار کہا جاتا ہے, شہید تو وار ٹائم میں ہونے چاہیے نا. سچ مجھ کوئی ہمارے ملک کی کسی ملک کے ساتھ جنگ ہو تو ہمارے تو شہید آل دا ٹائم بنتے رہتے ہیں. وہ بے شمار ہیں شہید بنانے کے. یہ طے ہو گیا کہ سلیبس اور یہ سارا بیانیہ ہے. ایک تو وہ ذہن سازی کا ہے, یہ نظریاتی لیور. اچھا, اب ان کے پاس مکینیکل لیور بھی ہیں. میں اس طرف جی ہاں, اب ان کے پاس مکینیکل لیور ہیں. مکینیکل لیور ان کے پاس جو ہیں وہ اب پھر اب کیا کہیں, مطلب کہ کہنے کو ڈر اب وہ یہ ہے کہ اب اگر آپ جو ایجنسیاں ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے. اچھا, یہاں بھی ہم اتنے مؤدب ہو جاتے ہیں. میں یہاں MI6 MI5 میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں کہ یو کے کی جو ٹاپ 10 پبلک سیکٹر کے امپلائرز ہیں, وہ لسٹ ہر سال آتی ہے. ٹاپ پہ ہر دفعہ MI6 MI5 اپنے نام بول لیتے ہیں. ہم تو اتنی نام ہی دے, عوام نام ہی دے سکتے. تو چلیں جو انٹیلیجنس تو ایجنسیز ہیں وہ جو ہیں وہ بھی ایز اے لیور کام کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, اچھا وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دیکھیں نا کہ وہ نیشنل, یعنی کہ ان کا کام تو یہ ہے کہ پاکستان کو جو پاکستانی سرحدوں سے باہر سے جو خطرات ہیں انٹرنیشنلی ظاہر ہوتے ہیں, چاہیوں سے بھی ہو سکتے ہیں, دنیا بھر کی ایجنسیاں ہیں, کانفلکٹس ہوتے ہیں, مفادات ہوتے ہیں, وہ سب کچھ ہوگا. اچھا, ان کو کرنے کی بجائے وہ جو ہے انہوں نے اندرون ملک ہی مختلف طبقات کو ان کی فائلیں کھولتے ہیں, ان کی انکوائریاں کرتے ہیں, کون کہاں لگا ہوا ہے, اس کو کیسے آگے کرنا ہے, اس کو پیچھے کرنا ہے, اپنے مطلب کے جج مطلب کے لگانے ہیں, بیوروکریسی میں کون کون ہے, سیاستدان اپنی ذاتی زندگی میں کیا کیا کر رہے ہیں. ایون آپ کو پتا ہے کہ ہائر سپیریئر عدالت جو ہماری ہے اس کے جج کے پرائیویٹلی جاسوسیاں کی گئی, تو ہر چیز. اچھا, سینٹ میں کون جا رہا ہے, سینٹ کا چیئرمین کون بن رہا ہے, اس کو کوئی خفیہ قوتیں کنٹرول کر رہی ہیں. اسپیکر کس نے بننا ہے, وزیر کس نے بننا ہے, وزیر اعظم کس نے بننا ہے. اب یہ اتنے لیور استعمال ہوتی ہیں اور ہر ایک کو ہر سطح پہ وہی جو ساری انسانی تاریخ میں رہا ہے کہ یا لالچ دیا جائے گا یا سختی کی جائے گی یا مارا جائے گا. تو یہ ہو گیا. دوسرا لیور ہو گیا انٹیلیجنس ایجنسی. وہ جا کے آپ پولیٹیشین, میں نے آپ کے پاس آ جائیں, اس پارٹی بدلنا, تم نے کھڑا ہونا ہے, تم مطلب اگر میڈیا میں ہے تو میڈیا کو کنٹرول یہ کرو, تو وہ یوز ہو رہا ہے, تو وہ یوز. اچھا, تیسرا بھی ایک لیورز کی نا ایک سطح ہے. وہ سطح یوں ہے کہ وہ مطلب کہ وہ دیکھیں کہ کانسٹیٹیوشنل جو ہیں امینڈمنٹس جو کروائی جاتی ہیں یا کی جاتی ہیں, وہ دیکھیں کہ اب جنرل ضیاء سے آپ لے لیں. جنرل ضیاء نے کانسٹیٹیوشن میں کیا کیا تبدیلیاں کی. اصل میں وہ لیورز تھے کہ ہمارے صدر کو چارہ دے دیا پارلیمنٹ کو توڑنے کا, وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کا, وہ کیا امینڈمنٹ لیجسلیٹو لیور اس کو نہ کرنا.
پھر ابھی جو ریسنٹ ہم نے جو لیورنگ کا دیکھا ہے، مثلاً ایک نیب ایک اکاؤنٹیبلٹی کا آ رہا ہے، اس اوکے فائن، مطلب کہ ایک کرپشن کو روکنے کے لیے، مطلب کہ ان پرنسپل وہ بات بالکل ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے ہونا چاہیے، لیکن اس کو پولیٹیکلی استعمال اس کا کیا گیا، اور ایک یعنی کہ ایک نیشنل ادارہ ہے، سویلین ادارہ ہے، اور وہ ایک ادارہ بطور لیور استعمال ہوا ہے، ہمارے سامنے ہے۔ پھر ہماری سپیریئر عدالتیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ استعمال ہو گئی ہیں، جوڈیشری کو بھی ایز اے لیور استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب چلے آپ نے تیجا، اب اگر آپ دیکھیں تو آہستہ آہستہ یہ جو آئی ایس پی آر ہے، چونکہ بنیادی طور پہ یہاں میں یو کے کی آپ کو میں نے ایک دفعہ اس پہ ویب سائٹ پہ چیک کیا کہ جو ہماری یہاں کی آئی ہے پبلک ریلیشن کا کوئی ادارہ ہے، کوئی سویلین چھوٹا سا وہ ان کا ہے جو کہ پریس ریلیز کرتا ہے، یہ وہ جس نے ساری دنیا پہ حکمرانی کی ہے وہ آرمی ہے ان کا۔ اب آپ ادھر دیکھیں یہ ایس پی آر کا بیسیکلی تو یہی مقصد تھا نا کہ وہ جو مطلب کیا ہے کہ ایس پی آر کے بھی سنا ہے کہ ان کے بھی انٹیلیجنس ونگز ڈیولپ ہو گئے ہیں، جو کسی طرح بہت بڑا سنا ہے ہم نے، سچی بات ہے کہ وہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اس کی بہت بڑی بلڈنگیں ہیں، اور اس کا اکوپمنٹ بڑا ماڈرن اکوپمنٹ سننے میں آتا ہے ان کے پاس ہے۔ پھر ان کا انفلوئنس پورے کا پورا انہوں نے سارے میڈیا کو انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے، اور صرف میڈیا کو نہیں کیا، فلمی آرٹسٹوں کو کر لیا ہے، ڈرامے کے جو اداکار ہیں ان کو کر لیا ہے۔ وہ کیوں کیا؟ تو وہ تو وہاں بیٹھے پالیساز ہے نا، جیسے میں اور آپ یہ بات کر رہے ہیں نا، وہ اسٹریٹجک لیول پہ بیٹھ کے یہ بتاؤ یہ ان پولیٹیشینز کے پاس کون کون سے لیورز ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ میڈیا ایک پبلک اوپینین اسٹرانگ ہے، انہوں نے اس کو بھی ان سے لے کے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور تو انہوں نے تو اپنی ہوم ورک بھی کیا اور کر کے بھی دکھایا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ اگر گورنمنٹ میں آنا چاہ رہے ہیں تو صرف گورنمنٹ میں آئیں گے کہ یہ لیورز بھی واپس اپنے کنٹرول میں لیں گے، یہ اب ہے سوال بڑا۔ ہاں میں صرف آپ سے یہ کہ کیا آپ اگر آپ ان کے پالیسی ایڈوائزر ہوں، نئی حکومت آتی ہے، خدا کرے دعا کے لیے کہ آپ کو بنا لیں اپنا ایڈوائزر، اور اس بات پہ کہ یہ لیورز واپس کیسے لیے جائیں، نیچرلی کوئی جھگڑے کر کے نہیں، طریقے سے تو کوئی آپ ایسے کوئی دو چار کہہ سکتے ہیں کہ اس میں یہ کر لیں، اس میں یہ کر لیں، تو اس سے امید ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کا جو وہ کنٹرول ہے لیورز پہ وہ آپ آہستہ آہستہ واپس لے لیں گے۔ یہ ویسے دیکھیں یہ کام مسلسل بیچارے سیاستدانوں نے کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ضیاء دور کا کتنا گند تھا کانسٹیٹیوشن میں ڈال دیا گیا تھا، اور بڑی مشکل سے اتنے عرصے کے بعد آ کے، اور خاص طور پہ پریزیڈنٹ زرداری کے دور میں آ کے انہوں نے کانسٹیٹیوشن کی اچھی خاصی صفائی اور اس کو نکالا، اور پھر صدر کے اختیارات کو ختم کیا، پارلیمنٹ کو توڑنے کا یا وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کا، مطلب کہ ایک بڑی ایفرٹ تھی کہ اس گند کو جو ہمارے مارشل لاؤ نے اور فوجی جرنیلوں نے حکمران بننے کے بعد کیا تھا، اس کا خاتمہ کیا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ پھر آ کے کہیں نہ کہیں آ کے وہ پھر دوسری پارٹی جو ہے، میں اس سے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے باقی لیورز کو نہیں کنٹرول میں لیا نا، وہ جو اصل میکینیکل لیورز ہیں جن کی آپ نے اشارہ کیا ایجنسیوں کا، وہ ان کو آپ نے اسی طرح ایک کوشش کی تھی یہ کہ انہوں نے اس کو جو ہے میں لانے کی کوشش کی، اور آپ دیکھیں اس پہ جو ان کا دیکھیں ان کے پاس صرف لیور ہی نہیں ہے، ان کے پاس دوسری جو پارٹی ہے ان کے پاس صرف لیور ہی نہیں ہے، ان کے پاس ایک فزیکل طاقت بھی ہے، فزیکل طاقت ہے۔ دیکھیں وہ مطلب کہ وہ میڈیا کو اشارہ کر دیتے ہیں کہ آپ
میں تو یہی کہوں گا بھونکنا شروع کر دیں، وہ بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، چاروں طرف کتے بھونکنے لاتے ہیں اور آپ کا سارا بیڑا گرک ہو جاتا ہے، آپ کا امیج تباہ برباد ٹارنش کر دو، ان کا سیاستدان چور ہیں، غدار ہیں، انڈیا کے ایجنٹ ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ دیکھو یہ ایک ادارے کے مقابل کھڑے ہو گئے، مطلب کہ یہ بھی ایک عجیب ہے، ایک طرف ریاست ہے، ایک طرف ریاست ہے، کانسٹیٹیوشنل حکومت ہے، تو آپ کا فیلئر ہے نا، آپ نے ایجوکیٹ کرنا تھا یہ ووٹر کو اور پبلک اوپینین کو، آپ کی کمی ہے کہ آپ کے مقابلے میں وہ انہوں نے ان کو ایجوکیٹ کیا اس طریقے سے، میں اور آپ جو ہے ہم شاید نہیں کر اچھا نہیں، اس میں بھی میرے خیال میں ہمیں پھر سیاستدانوں کو اور جمہوری قوتوں کو تھوڑا سا اسپیس دینی چاہیے اس حوالے سے بھی، جب آپ کو رہنے نہیں دیا جاتا، رہیں گے تو کچھ کریں گے نا، یا بار بار ڈسرپشن آ جائے گی، ایک کمپنیاں اس کا ڈائریکٹر ہر 6 مہینے کے بعد بدل جاتا ہے، تو وہ کیسے پالیسیوں کو سسٹین کرے گا، وہ کیسے اپنی چیزوں کو جو اپنی سوچ کے مطابق وہ عوام کو ایجوکیٹ کرنا، قانونی اور آئینی طور پہ چیزوں کو بدلنا اور اپنی گڈ ول قائم کرنا، عوام کی خدمت کر کے، ترقیاتی کام کر کے، تو ہوتا یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ کچھ ڈلیور کر پائیں اور آپ کچھ کر پائیں، آپ کے خلاف سازشیں شروع ہو جاتی ہیں، اور چینلوں پہ لگا دیا جاتا ہے، کرپشن کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو اور بدنام اور ذلت اور سب کچھ کرنا شروع کر دیا جاتا ہے نیچے سے، تو مطلب کہ یہ چیزیں اب میرا خیال ہے 2-3 چیزیں اب جو ان لیور کو کنٹرول کرنے کے لیے نا اشارے ملتے ہیں کہ سیاستدانوں میں ایک اس کا شعور بہرحال آ بھی رہا ہے اور پہلے سے بھی ہے، مثلا اب یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ ججز کی جو ہے نا تقرری سپیریئر عدالتوں کی اس کا طریقہ کار بدلا جائے، بالکل ضروری، وہ بہت ضروری ہے، یہ اس نیب کا خاتمہ کرنا بڑا ضروری ہے اس حالت میں، کوئی اچھا ادارہ ہو، کوئی ٹرانسپیرنٹ ادارہ ہو، باقی جو ایک اچھی نیت کے ساتھ وہ تو کوئی، اور ویسے وہ ہے ماشاءاللہ وہ بہت اینٹی کرپشن کوئی ایک ادارہ ہے پاکستان میں جو ہے یہ فوجی ادارہ تھا اور فوج نے بنوایا تھا اور یہ اسی کی خدمت کر رہا ہے، تو کرپشن تو ایک بہانہ ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی بہت کرپشن کوئی کرپٹ لوگ بھی پکڑتا ہوگا، لیکن وہ تو ایک بہانہ ہوتا ہے، تو مطلب کہ یہ میرے خیال میں کہ نائب کو لگام ڈالنی ضروری ہے، اس کے قانون اور لا کو بدلنا ضروری ہے، جو ریکارڈیئر ہے اس کا نام جو ہے، دوسرا جو ہے ایک اور بھی چیز اگر ہو سکے، ویسے بہت مشکل ہے، بول جاتے کہتے ہیں وہ بلی کے گلے میں کیسے باندھی جائے، کہ مطلب کہ جو میرا خیال ہے شاید دنیا میں ایسا ہوتا بھی ہو، مجھے اس طرح کا علم نہیں ہے، کہ جنرلوں کی جو پروموشن ہے اور چیف آف اسٹاف کی جو نامزدگی ہے اس میں بھی کچھ طریقہ کار اور قوانین کو بدلنے کی ضرورت ہے، جی اس کو بھی میں یہاں آ رہا ہوں، یہ میرے ذہن میں جو لیورز آف کنٹرول اور کیسے، میرے ذہن میں یہ ایگزیکٹلی یہ بات تھی کہ آپ ڈائریکٹ تو جھگڑے نہیں کر سکتے، آپ ایک کام کر لو، آپ ایک کام کر لو، جس طرح ابھی ہو رہا تھا کہ جتنے، چونکہ میرا ماضی میں سول سروس سے تھوڑا تعلق رہا اور میرے یار دوست سارے ادھر ہیں، تو جو پروموشنز ہوتی ہیں اس میں ایک فائل آتی ہے رپورٹ انٹیلیجنس اداروں کا، اور وہ کنسیڈر ہوتی ہے آپ کی پروموشن کیا، یہ بندہ کیسے ہے، آپ اب ریورس کر دیں، اب کی دفعہ جو کرنل ہے اباؤ جتنی بھی پروموشنز ہوں وہ ادھر آئے آپ کے پارلیمنٹ کا بہت بڑا، یہ تو ایگزیکٹو ہے، تو پرائم منسٹر، ظاہر پرائم منسٹر آگے ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں اتھارٹی کہ وہ ایک چیز کے اوپر، باقی تو پروفیشنل سب کچھ وہ تو آرمی خود کرے نا، وہ اس میں تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے جی، اس کے ڈیولپمنٹ پہ، اس کی گروتھ پہ اور اس کا جو بھی اسے چاہیے نیشنل دفاع کے لیے وہ کریں، لیکن ان کی جو ACRs ہیں اس میں ایک شک ہو پولیٹیکل انوالومنٹ، جی ہاں، اس پہ انٹیلیجنس آپ کی جو سویلین انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں یا اوروں کو اگر معلوم ہے
کہ یہ بندہ جو ہے فی الحال اس کے اوپر اثر انداز ہو رہا تھا، اسپیشلی یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیوں والے لوگ ہیں یہ جو اثر انداز ہوتے ہیں ان کے متعلق، تو یہ ہو جائے کہ کوئی بھی کرنل سے اوپر پروموٹ نہیں ہوگا اگر اس پہ ایک دفعہ لائن کھنچ جائے کہ یہ اس کی ہے پولیٹیکل انوالومنٹ، کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشن پہ اوتھ لیتے ہیں ہم نہیں لیں گے، اور خود کہتے بھی ہیں ہمارا سیاست میں مت گھسیٹ آ جائے، تو اس کو میں چاہتا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹولی امپلیمنٹ کیا جائے، اور اس کا یہی طریقہ ہے کہ ان کی جب پروموشن کے وقت جو فائل بنے وہ فائل ایک دفعہ یہاں گورنمنٹ کے پاس آئے جو صرف اس ایک شکا کہ اس کی کوئی پولیٹیکل انوالومنٹ ہے کہ نہیں، تو نہیں ہے یا کوئی، تو وہ نو اگر وہاں ایک بار وہ ریڈ لائن جیسے کہتے ہیں وہ ریڈ لائن کھنچ جائے تو وہ آگے تاکہ دیکھیے اس کا بھی مقصد جو ہے یوں کہہ لیں کہ نیک مقصد یہ ہے کہ ہماری آرمی پروفیشنل آرمی ہے، صرف پروفیشنل لوگ آ گئے تو ان کو واقعی ملک کو ایک طاقتور بنائے، محفوظ بنائے، تو وہ کرے، نہ کہ یہ کس نے جج بننا ہے، کس نے وزیر بننا ہے، چینل کا چیئرمین کون ہونا چاہیے۔ یہ وہ میں جو کہتا ہوں لیبر کو ڈیفیوز یا واپس لینے کا یہ ایک طریقہ ایڈمنسٹریٹو لیول پہ یہ کر سکتے ہیں، اگر ظاہر ہے آپ کی بات کہ اس پہ وہاں سے ریزسٹنس بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن اگر گورنمنٹ واقعی پاور میں شروع میں آئے اور کر دے تو اس وقت پاسبل ہے، تو یہ کہ ہم چینجز لا رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہماری بڑی اچھی گفتگو اس پہ رہی، آپ نے بڑے اچھے تجاویز بھی دی اور کچھ امپورٹنٹ لیورز کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا۔ ہم صرف ایٹ دس لیول آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک یوٹوپین یا آئیڈیلسٹ مینیفیسٹو آف ڈیموکریٹک گورنمنٹ، اس میں کچھ چیزیں پاسبل نہیں ہیں، کچھ پاسبل ہو بھی سکتی ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ آئیڈیلز تو سامنے رکھنے چاہیے نا کہ جب ان کو موقع ملے یہ اس کو امپلیمنٹ کریں۔ تو اس امید پہ ہم اپنی نشست کا پہلا حصہ ختم کرتے ہیں اور ایک اور سوال کے ساتھ پھر اس کو جاری رکھتے ہیں۔